السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، درس حدیث کے اس مبارک سلسلے میں گزشتہ کل ہم نے جس حدیث مبارک کا سبق پڑھا تھا وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد مبارک لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں قطع تعلقی کرنے والا اور رشتہ داریوں کو توڑنے والا نہیں جائے گا۔ آج کا جو سبق ہے اور آج کی جو حدیث مبارک ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے۔ آپ نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، بہت ہی مختصر حدیث ہے، صرف 3 لفظوں پر مشتمل یہ حدیث ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ، 3 لفظوں پر مشتمل چھوٹی سی حدیث ہے۔ عربی کے یہ الفاظ میں 2 سے 4 مرتبہ دہراتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ دہراتے چلے جائیے تاکہ یہ حدیث مبارک آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے۔ کل بدعۃ ضلالہ، کل بدعۃ ضلالہ، کل بدعۃ ضلالہ، کل بدعۃ ضلالہ۔ ترجمہ اس حدیث مبارک کا یہ ہے کہ ہر بدعت اور ہر نئی ایجاد کردہ چیز یہ گمراہی ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو میرے عزیز دوستو، بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو سمجھنا یہ ہوگا کہ بدعت کہتے کس کو ہے۔ ہر وہ کام جس کو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو، نہ آپ نے کہا ہو، اسی طریقے سے نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا، اور نہ ہی تبع تابعین نے کیا ہو۔ بعد والے لوگوں نے اس کام کو نیک کام سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر اس کو جاری کر دیا ہو اور ثواب سمجھ کر اس کو کیا جاتا ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ایسے تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ موٹی سی بات ہے کہ ہمارے یہاں محرم، صفر، ربیع الاول اور رجب کے مہینوں میں، خاص طور پر ان 4 مہینوں میں، محرم، صفر، ربیع الاول اور رجب کے مہینوں میں جو خرافات اور بدعات انجام دی جاتی ہے، وہ ساری خرافات اور بدعات ثواب سمجھ کر اور دین کا کام سمجھ کر کی جاتی ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو، یا صحابہ کرام نے کیا ہو، یا تابعین یا تبع تابعین سے جن کا ثبوت ملتا ہو۔ تو ہر ایسا کام جس کو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے کیا ہو، اور بعد والے لوگوں نے اس کو دین کا حصہ سمجھ کر جاری کیا ہو اور اس کام کو ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہو، وہ بدعت ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب بدعت، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو ایک دوسری حدیث مبارک میں آپ نے فرمایا کہ ہر گمراہی وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر بدعت کام کرے گا، کوئی ایسا ایجاد کردہ کام کرے گا جس کا قرآن و سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مبارک سے، یا صحابہ اور تابعین و تبع تابعین کے طریقوں سے جن کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اگر آدمی ایسا کام ثواب سمجھ کے کرتا ہے تو وہ گمراہی کا کام کر رہا ہے، اور گمراہی وہ جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے دربار میں کسی بھی طرح کے عمل کی قبولیت کے لیے معیار 2 شرطیں ہیں۔ ہر کام میں آدمی یہ دیکھ لے کہ اگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا، 2 چیزیں دیکھ لے۔ پہلی چیز ہے اخلاص، کہ جو بھی عمل کیا گیا ہو اس کے اندر اخلاص ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، غیر اللہ کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ اگر کوئی بھی نیک عمل، کتنا ہی نیک عمل ہوگا، وہ اخلاص اس کے اندر اگر نہ ہو اور خالصتاً اللہ کے لیے نہ کیا گیا ہو، غیر اللہ کے لیے کیا گیا ہو، تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا، رائگاں ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اخلاص ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس عمل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور صحابہ یا تابعین و تبع تابعین کے طریقے کی مہر لگی ہوئی ہو کہ ان کے طریقے کے مطابق یہ عمل ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کے طریقے کے مطابق ہوگا تو یہ عمل مقبول ہوگا، ورنہ تو وہ عمل بھی مردود ہو جائے گا۔ ہر چیز میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ طریقہ، یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، آپ نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جس کسی نے بھی ہمارے اس دین کے اندر ایسی کوئی بات ایجاد کر دی جسے ہم نے نہ کہا ہو تو وہ غیر مقبول ہے، وہ مردود ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو بدعت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور یہ دیکھنا ہے کہ جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو یہ کام صحیح ہے، سنت ہے۔ اور آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بدعت کا ایک نقصان، جو کھلا نقصان ہے، جو ہم سر کی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، کہ بدعت کا کام جب کوئی بھی بندہ کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس قوم کے اندر بھی گمراہی، بدعت رائج ہو جاتی ہے، وہ قوم سنت سے محروم کر دی جاتی ہے، سنت کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بدعت کو سنت سمجھ کر، بدعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر، بدعت کو ثواب کا کام سمجھ کر اور بدعت کو دین کا کام سمجھ کر جب وہ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے مقابل میں جو صحیح کام ہے، جو صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کو توفیق ہی نہیں ملے گی۔ تو بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو شخص بھی یا جو قوم بھی بدعت پر عمل کرتی ہے وہ سنت سے محروم کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔